Hi, this is Abid Amin and you are watching Pakistan Public School Peerwala official YouTube channel. Subscribe our channel so that you can watch all the lectures upcoming on the go. So without wasting our important time, let's move towards our today lecture. السلام علیکم دوستو، کل آپ نے پڑھا تھا، ہمارے پاس ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے کل ایوننگ. اس کو تھوڑا غور کر لیتے ہیں دوبارہ سے. کل جناب ہم نے پڑھا تھا EVENING ایوننگ. ایوننگ کا مطلب ہے شام. ای الف زیر کی آواز دے گا، الف زیر یہ ای کی آواز دے گا. ای یعنی اپنی آواز ای ہی دے گا، الف زیر یہ ای کی آواز دے گا، وی واو کی آواز دے گا. یہ والا ای دوسرا ای جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا، اس کی کوئی آواز نہیں آئے گی. این نون کی آواز دے گا، آئی زیر کی آواز دے گا، اور دوسرا این نون کی آواز دے گا، جی گاف کی آواز دے گا. لفظ کچھ اس طرح بن جائے گا، الف زیر یہ ای واو موقوف ایو، نون زیر نون گاف موقوف ننگ. ایوننگ. ایوننگ کا مطلب ہے شام. اس سے پیچھے جناب ہم نے پڑھا تھا ایئر رنگز اور انویلوپ. ای الف زیر کی آواز، الف زیر یہ ای کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، وی واو کی آواز دے گا، اور یہ والا ای جو ہے چھوٹی کی آواز دے گا، یہ ایل لام کی آواز دے گا، او واو کی آواز دے گا، پی اے کی آواز دے گا، ای سائلنٹ رہے گا یہاں پہ. اور ہم نے پڑھا تھا یہ والا ای الف زیر یہ ای کی آواز دے گا، یہ اے یہاں پہ ای اور اے دونوں الف زیر یہ ای کی آواز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں. آر رے کی آواز دے گا، دوسرا آر بھی رے کی آواز دے گا، آئی زیر کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، جی گاف کی آواز دے گا، اور ایس آخر میں آتا ہے تو یہ زے کی آواز دیتا ہے. یہ کچھ اس طرح ہے اس کا جوڑ. نظیر یہ ای یہ زبر یر ایئر، ریزیر نو رن گاف مقف رنگ، ایئر رنگ زے رنگز، ایئر رنگز. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل سے پہلے پڑھا تھا. یہ والا لیکچر ایک حرف کل پڑھا تھا، تھوڑا مشکل تھا اس لیے میں نے ایک لفظ پڑھایا تھا آپ کو. آج اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ای والا اور پڑھتے ہیں، وہ ای ایکس آئی ٹی. ای الف زیر کی آواز دے گا، ایکس جو ہے گاف اور زے کی آواز دے گا. ٹھیک ہے، گاف اور زے کی آواز دے گا، آئی زیر کی آواز دے گا، ایکس گاف اور زے کی آواز دے گا، آئی یہاں پہ زیر کی آواز دے رہا ہے، اور ٹی ٹے کی آواز دے رہا ہے. تو یہ لفظ کچھ اس طرح بن جائے گا، الف زیر گاف اگ زے زیٹ زٹ اگ زٹ. ٹھیک ہے، الف زیر گاف اگ زے زیٹ ٹے زٹ اگ زٹ. تو ایگزٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنے کا راستہ یا باہر جانے کا راستہ، اور ایوننگ کا مطلب ہوتا ہے شام. ایگزٹ کا مطلب ہے باہر نکلنے کا راستہ. ٹھیک ہے، دا وے آؤٹ. انگلش میں اسے وے آؤٹ بھی کہتے ہیں، ایگزٹ بھی کہتے ہیں. تو اردو میں باہر نکلنے کا راستہ. یہ تو آگے دو آسان حروف ہیں تو یہ بھی ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے اس لیے آگے پڑھا رہا ہوں. یہ ہے ایف آر یو آئی ٹی، فروٹ. فروٹ کیسے بنتا ہے تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں. ایف فے کی آواز دے گا، آر رے کی آواز دے گا، یو جو ہے پیش کی آواز دے گا یہاں پہ، آئی یو اور آئی پیش اور واو کی آواز دیں گے. ٹھیک ہے، پیش اور واو کی آواز. یہ والا جو واو ہے یہ یو سے ماخوذ ہے، یہاں پہ آئی جو ہے سائلنٹ رہے گا. تو یہ جو ہے یہ پیشوا یو جو ہے پچھلے حرف پہ ایک تو پیش دے گا، دوسرا اپنی آواز واو نکالے گا.
آئی یہاں پہ سائلنٹ ہے، ٹی ٹے کی آواز دے گا، یہ لفظ بن جائے گا فے زبر رے فر رے پیش و رو فرو، اے موقوف فروٹ، فروٹ کا مطلب ہوتا ہے پھل، یہ والے ٹوکری بھری پڑی ہے، یہ سارے پھل فروٹس کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ فروٹ۔ آگے ہمارے پاس ایف آئی آر ای، ایف فے کی آواز دے گا، آئی کی آواز دے گا، اور آر رے کی آواز دے گا، تو یہ بن جائے گا فعل فا حمزہ چھوٹی ہے ای فائی، یہ زبر ہے یار فائر، ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ فائر۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انگلش کا یہ تھا آج کا لیکچر، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اردو کو دیکھتے ہیں ذرا۔ گنتی ہم نے 2 حروف پڑھے تھے، این آئی این ای 9 اور ٹی ای این 10۔ 10 کا مطلب ہے 10، 9 کا مطلب ہے 9۔ آج 2 حروف آگے پڑھتے ہیں جو کہ مشکل ہے، لہٰذا ہم ایک لفظ پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ مشکل ہے تھوڑا سا، اس لیے ایک لفظ پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے، تھوڑا محنت کر کے پڑھیں۔ ویسے تو اردو میڈیم کی نسبت یہ بہت مشکل ہوتا ہے، انگلش میڈیم، تو آپ لوگوں کو بھی کچھ ہمارا ساتھ دینا ہوگا، محنت کر کے پڑھنا ہوگا۔ یہ لفظ ہے 11، کیسے بنا؟ ای الف زیر، یہ ای کی آواز دے گا، ال لام کی آواز دے گا، یہ دوسرا ای جو ہے یہ بھی چھوٹی ہے کی آواز دے گا، اور وی واو کی آواز دے گا، یہ والا ای آخر میں جو ای ہے یہ زبر کی آواز دے گا، اور این نون کی آواز دے گا، لفظ بن جائے گا زیر، یہ ای لام زبر، یہ لے وا زبر نون 1، 11۔ 11 کا مطلب ہوتا ہے 11، تو 11 یہ تھوڑا 6 حروف پہ مشتمل ہے، تو اس کو 3 لفظ کر کے یاد کر لینا آپ نے، ای ایل ای وی ای این، ای ایل ای وی ای این، 11۔ 11 کا مطلب ہے 11، یعنی 10 روپیہ اور 1 روپیہ، یہ ٹوٹل 11 ہوتا ہے۔ تو یہ 11 آج میتھ کا سبق ہوگا آپ کا۔ آگے جی تھوڑا سا ٹنک وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹے والا حروف ہم نے پڑھے تھے، ٹے والے، تو ٹے والے حروف تھے جی ٹے ٹوکری، ٹے ٹوپی، ٹے ٹماٹر، ٹھیک ہے؟ یہ ٹے سے لفظ بنے تھے، اس کا فکرے ہم نے پڑھے تھے، ٹنکو کی ٹکر ہو گئی اور اس کی ٹوکری سے ٹماٹر گر گیا، یہ تو ہم نے پڑھا تھا کل۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہ سے ملنے والے جو لفظ ہیں، بننے والے لفظ ہیں، ایک نام ہے سے سمینہ، اور آگے دوسرا حرف جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سے سمر۔ سے سمینہ، سے سمر، سمینہ ایک بچی کا نام ہے، اور سمر کہتے ہیں پھلوں کے ذخیرے کو۔ سمر ویسے سمر کا مطلب ہے پھل، سمر عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، تو سمر کا مطلب ہوتا ہے پھل، یعنی فروٹ۔ تو یہ سارے فروٹ آج ہم نے فروٹ بھی پڑھا تھا، تو اردو میں سے سمر بھی پڑھتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو 2 لفظ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، سے سمر اور سے سمینہ، اور ان دونوں کے ملتا جلتا ایک جملہ ہوگا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سمینہ کے سمر نہیں گرے، سمینہ کے سمر نہیں گرے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا جی آج کا سبق، تھوڑا اور بھی آگے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے پچھلے تمام حروف کی پہچان آپ نے کرنی ہے۔ پہلا ہے حرف ہمارے پاس الف، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ ہے بے، الف بے ٹے 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 سے، اس طرح یہ دیکھیں الف اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ بے، آگے اگر 3 نقطے ہوں تو وہ پے بنتا ہے، پے ہوتا ہے، اگر 2 نقطے اوپر ہوں تو وہ تے ہوتا ہے، اور توئے والی نشانی جو اگر اس کے اوپر تو یہ ٹے بن جاتا ہے، اگر 3 نقطے اوپر ہوں تو یہ سے ہوتا ہے۔ یہ پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمارے اسکول میں ایک بچی تھی جس سے جو ہے لفظوں کی پہچان نہیں تھی، الف بے پے تے ٹے سے،
چاروں پانچوں کی، تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے لیے، 1-2 مہینے تو اس کو یہ پہچان دلاتے دلاتے لگ گئے۔ آپ نے بھی اگر فریش ہیں، نرسری فریش ہے، تو ان کو ذرا غور کیا کریں، اپنے ٹیچر سے اس بارے میں سیکھ لیں۔ تو جناب یہ ہے آج کا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں سے یہ لیکچر شیئر کریں۔ اپنے آن لائن استاد کو محمد عابد کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، شکریہ۔